لپکا اور فوراً انہوں نے چراغ جلا دیا۔ لوگوں نے دیکھا اتنی ہی وقت کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک وقت کا بادشاہ، اس کے آنکھوں پہ آنسو جاری ہے، وہ چند لمحہ ہے، آنکھ پر آنسو جاری ہے۔ لوگوں نے پوچھا بادشاہ وقت آپ کے آنکھوں میں آنسو؟ یہ تو چراغ بجھا اور پھر جل گیا، روشنی ہو گئی، لیکن آپ نے اتنے خوف زدہ کیوں ہے؟ آپ کو اتنا غم کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا لوگوں، میں بادشاہ ضرور ہوں، لیکن یہ جب اندھیرا پورا کا پورا اندھیرا ہو گیا تو مجھے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا کہ اس قبر کی زندگی میں کوئی چراغ نہیں جلے گا، اس قبر کی زندگی میں کوئی قمقمہ نہیں چلے گا، اور ایسا لگا کہ میں قبر کی زندگی میں پہنچ گیا ہوں۔ ایک بادشاہ وقت عمر بن عبدالعزیز کی شہنشاہت، لیکن آخرت کی فکر اور آخرت کا معاملہ ایسا تھا کہ اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ دوستو اللہ والے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کا عابری سبیل، اس دنیا کو برتنے کی چیز ہے، برت لو، استعمال کر لو، لیکن منزل مت بنانا۔ جس طریقے سے ایک مسافر چلتا ہے اور وہ چلنے میں اپنی ریل گاڑی کو اپنی منزل بناتا نہیں ہے، اگر ہوائی جہاز ہے تو ہوائی جہاز کو اپنا گھر نہیں بناتا ہے، بلکہ وہ استعمال کر کے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا تھا، دولت مند ہو تو یہ پیغام سن لو، اگر تاجر ہو تو یہ پیغام سن لو، اگر جوان ہو تو پیغام سن لو، اگر وہ اہل علم ہے تو پیغام سن لو، اگر وہ جاہل ہے تو پیغام سن لو، کسی عمر رسیدہ ہو تو وہ پیغام سنو، مرد عورت ہو تو پیغام سنو۔ یہ دنیا تمہارے لیے سفر ہے اور آخرت کی منزل تمہاری جنت ہے، آخرت کی منزل تمہاری آخرت ہے، وہ اصل منزل ہے۔ دوستو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب ایمان لائے تو ایمان لانے کے بعد جب آخرت کی فکر ہوئی تو دنیا کو انہوں نے سمجھا کچھ نہیں، اور جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، جو کچھ کیا اپنی آخرت کے لیے کیا۔ اس لیے اس رات میں عہد کریں کہ ہم بقیہ زندگی میں آخرت کی تیاری کریں گے، اور آخرت کی تیاری اگر آپ کر لیں اور ارادہ کر لیں تو خدا کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو جو عالم اسلام کا، جو پورے ہندوستان کا منظرنامہ ہے کہ ایک ایمان والوں کے سروں پر تلوار کا سایہ ہے، جابر و ظالم کا سایہ ہے، وہ سایہ آپ کے سروں سے اٹھ جائے گا۔ آج نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اعمالکم امالکم او کما قال علیہ السلام، سن لو تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمراں مسلط کرے گا، ویسے ہی بادشاہ مسلط کرے گا۔ اگر تمہارے اعمال درست ہیں تو تمہارے جو حکمراں ہوں گے، جو تمہارے بادشاہ ہوں گے، وہ تمہارے وزیر اعظم ہوں گے، وہ بھی عادل ہوں گے، وہ بھی انصاف ور ہوں گے۔ لیکن اگر تمہارے اعمال اگر غلط ہوں گے، اگر نبی کے طریقے سے الگ زندگی تمہاری ہوگی، تو یاد رکھو کہ اگر تم دنیا داری کے لیے، اپنی چاہت کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے اگر تم نے نیت کر لیا ہے، آخرت کو بھلا دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دیا ہے، تو یاد رکھو تم دنیا کے لیے کام کر رہے ہو تو دنیا کا ظالم تمہارے سروں پر حکومت کرے گا۔ نبی کا فرمان اپنی جگہ پر، وہ صادق المصدوق کا فرمان اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہے کہ جب جب اس امت میں بگاڑ آیا ہے، جب جب اس امت نے اپنے نبی کے راستے کو چھوڑا ہے، اس امت پر وبال آیا ہے۔ تاریخ اندلس کو پڑھ لیجئے، تاریخ ایک مسجد قرطبہ کو پڑھ لیجئے، تاریخ چچینیا کو پڑھ لیجئے، تاریخ عراق کو پڑھ لیجئے۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھ کے آپ کو فیصلہ
کرنا پڑے گا کہ واقعی جیسی قوم نے اپنے آپ کو اس دنیا میں جس طریقے سے سنوارا ہے اسی طریقے سے ان کے اعمال اور ان کے اعمال کے مطابق اس کے حکمراں ہوئے ہیں۔ دوستو آج بھی یہی پیغام آپ کو میں دیتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ آج سوچنے کا مقام ہے۔ اس رات میں آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے طریقے پر، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ اپنی شجاعت کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنی بہادری کو چھوڑنا نہیں ہے، سب چیز اپنے ساتھ ہو، لیکن اللہ اور اللہ کی رسول کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، تمام طریقے آپ کے ہونا چاہیے۔ الحب للہ البغض للہ، اگر کسی سے محبت کیجئے تو صرف اللہ کے لیے کیجئے، کسی سے بغاوت کیجئے تو صرف اللہ کے لیے کیجئے، اگر کسی کو کچھ دیجئے تو اس میں اللہ کے لیے دیجئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ بیٹا کو پیار سے اگر کھلا رہے ہیں آپ تو عبادت ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ کیوں، یہ تو اپنی اولاد کی پرورش ہے، اس میں کون اللہ کی عبادت ہے؟ لیکن دوستو یاد رکھنا، قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی اہل و عیال پر وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بیٹے کی پرورش کرنا بھی عبادت ہے، یہ ہے۔ اور اگر بغاوت اگر کسی سے ہے تو اللہ کا نافرمان اگر ہے، شرابی ہے اور شراب پینے کی وجہ سے آپ اس سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ انسان سے بغاوت نہیں بلکہ انسان کے اعمال سے بغاوت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الحب للہ البغض للہ المعطی للہ، اگر کسی کو کچھ دے رہے ہو، پرورش کر رہے ہو تو اللہ کے لیے دو، اور اگر تم نہیں دے رہے ہو تو یہ بھی اللہ کے لیے، کہ کہاں پر نہیں دینا ہے وہاں پر اللہ کے لیے۔ آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک لفظ آتا ہے وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، دعائے قنوت آپ یہ عید فطر کی نماز میں پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہم چھوڑتے ہیں ان تمام چیزوں کو جو آپ کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، اے اللہ ہم اس کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ دعائے قنوت میں تو وعدہ ہے، کیا اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم کیا ہے کیا ہم نے چھوڑا؟ جبکہ دعائے قنوت انسان پڑھتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ دیا۔ اس لیے دوستو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے۔ آج کی شب کو صرف دار و مدار نہیں بنانا ہے کہ آج ہی کی شب میں ہماری مغفرت ہو جائے گی اور کل کی شب وہی وحدہ لا شریک کی شب آئے گی، اس میں بھی مغفرت ہو جائے گی، لیکن آج کی فضیلت کچھ زیادہ ہے۔ اس لیے آج کی شب بھی جاگیے اور اللہ توفیق دے تو ہر شب کو جاگ کر تہجد میں رو رو کر نماز پڑھیے اور رو رو کر اللہ سے بخشش کی دعا کیجیے۔ دوستو ایک پیغام تو یہ ہے، دوسرا پیغام دے کر میں بات کو ختم کروں گا۔ دوسرا پیغام یہ ہے دوستو، ایک قانون ہند ہے، قانون ملک ہے، ملک کا قانون ہے، ایک قانون الہی ہے۔ جس قانون الہی پر نہ چل کر قانون ملک پر ہم چلے ہیں اور چل رہے ہیں، لیکن ملک والا ہم کو غدار کہتا ہے، لیکن اللہ کے قانون کو چھوڑ کر جو قرآن کریم کا قانون ہے اگر اس کو ہم چھوڑ دیا ہے تو کیا اللہ کے دربار میں غدار نہیں ہے؟ اللہ کے قانون کو چھوڑنے والا بھی غدار ہے، بے ایمان ہے۔ اس لیے اللہ کے قانون کو آج آپ کو میں کہہ دوں، حجاب کا مسئلہ بڑا چل رہا ہے، داڑھی کا مسئلہ بڑا چل رہا ہے، پردے کا مسئلہ بڑا چل رہا ہے۔ آج ہندوستان کی حکومت یہ طے کرنے جا رہی ہے کہ ایک عورت ننگا کتنا رہے گی وہ کچھ نہیں، قانون بن رہا ہے، لیکن پردہ کتنا کرے گی وہ قانون بن رہا ہے۔
یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور بیویوں کا پردہ پہلے سے چھوڑ رکھا تھا، ہم نے اپنایا نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں نے سوچا کہ یہ ان کا